میں پاگل نہیں ہوں، ان سب نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اور سمیہ بیگم، تم میں اگر ذرا بھی خیر ہوگی تو تم میرے اب کسی بھی کام میں دخل اندازی نہیں دو گی۔ ارمان جملے کو ادھورا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ سمیہ کی آنکھوں سے اپنی بے عزتی پر آنسو رواں ہو گئے۔ بیٹا، اس کی بات کا برا نہ منانا، یہ تو بس… سلمی بیگم اسے تسلی دینے لگی۔ چھوڑیں آنٹی، آپ انگلی ادھر لائیں، سمیہ نے آنسو چھپا کر کہا، اور پھر سلمی بیگم کی انگلی پر پٹی باندھ دی۔ زخم کچھ زیادہ گہرا نہ تھا، مگر جو زخم سمیہ کے دل پر لگے تھے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ اس سے خون اب بھی رس رہا تھا۔ اس دن کے بعد سمیہ نے سوچ لیا کہ وہ ارمان کے کسی کام میں دخل نہیں دیں گی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود سمیہ ارمان کو اپنے دل سے نہ نکال سکی۔ کہتے ہیں کہ جب محبت دل میں جڑ پکڑ لے تو چھوٹے موٹے طوفان اس جڑ کو اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور پھر محبت کا یہی چھوٹا سا پودا بڑھ کر ایک تنہ دار درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دن گزرنے لگے، زندگی اپنے معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ وجیہہ، ارباز، ہما اور ماہین اس کی گاڑی چنتی تھی، اس لیے شام ہوتے ہی یہ سب ایک جگہ جمع ہو کر خوب ادھم مچا کر رکھتے تھے تاکہ سمیہ بور نہ ہو۔ 2 مہینے پلک چھپا کر گزر گئے۔ وہ وجاہت صاحب کا بھی فون آ گیا کہ سمیہ کو واپس امریکہ بھیج دیں، مگر سلمی بیگم، راحت حسین اور روبینہ بیگم نے مزید کچھ عرصے کے لیے سمیہ کو روک لیا۔ سمیہ بھی امریکی کی مشینی زندگی سے اکتا گئی تھی، اس لیے وہ بھی اس محبت بھرے ماحول کو اتنی جلدی چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس دوران سمیہ نے سب کے ساتھ مل کر تقریباً پورا شہر دیکھ لیا۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پروگرام بن جاتا جس میں سوائے ارمان کے سبھی شریک ہوتے، حتیٰ کہ راحت حسین بھی اپنے مصروف وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کر ان پروگرام میں شریک ہو جاتے۔ یہ دن بڑے خوشگوار تھے، جن سے سمیہ پوری طرح لطف اندوز ہو رہی تھی، لیکن دل میں ایک چبھن سی تھی کہ کاش ارمان بھی ان کے ساتھ ان دلچسپیوں میں شریک ہوتا۔ سمیہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، مگر ایک دن تو جیسے سمیہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ اتوار کا دن تھا، وجیہہ کی سہیلی کی شادی تھی، اس لیے اس نے سمیہ پر بہت زور دیا کہ وہ بھی ساتھ چلے، مگر سمیہ طبیعت خراب ہونے کے سبب جانے پر آمادہ نہ ہوئی۔ ارباز، وجیہہ، ماہین اور ہما چلے گئے۔ راحت صاحب بھی اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہوئے تھے۔ صرف سلمی بیگم، روبینہ بیگم اور سمیہ گھر میں موجود تھے۔ ارمان حسب معمول گھر سے غائب تھا۔ ایسے میں اچانک سلمی بیگم کے جوڑوں کا درد زور کرنے لگا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر روبینہ بیگم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، اور پیچھے سمیہ گھر میں اکیلی تھی۔ گھر میں کوئی اور نہ تھا، اس لیے بوریت دور کرنے کے لیے اس نے ٹی وی کھول لیا۔